بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم حاضرین گرامی قدر، آج ہم تعظیم و تکریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارا آج کی گفتگو میں یہ تھیسز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کی تکریم کرنا اصل میں ایمان ہے۔ اصل ایمان ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی ذات و صفات کو مانتا ہے، نبوت و رسالت کے سلسلے کو مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب گردانتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا انکاری ہے اور اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو صریحاً وہ کفر کر رہا ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ تعظیم و تکریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں ایمان ہے۔ ایک چیز ہے اسوہ مصطفیٰ کا تارک ہونا، یعنی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا تو وہ ناقص الایمان ہے، مگر جو تعظیم و تکریم رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تارک ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، وہ خارج از ایمان ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اصل میں ایمان ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب لوگوں کی اللہ رب العزت نے پہچان بتائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان پر نازل ہوا تھا، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو گویا تعظیم و تکریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر کسی شخص کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور محبت نہیں تو پھر اس کے اندر ایمان کی لذت نہیں، اور وہ اللہ کے ہاں وہ سزاوار ٹھہرے گا اور مجرم ٹھہرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے۔ بے شمار آیات اور متعدد قرآنی احکامات اس حوالے سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میں نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 8 ہے۔ فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ وہ ایمان لے آئیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور تعظیم و توقیر کریں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی۔ تو تعظیم و تکریم رسول اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری چیزیں قرار دی جاتی ہیں۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے جواہر البحار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اوجب علینا تعظیمہ و توقیرہ و نصرتہ و محبتہ والادب معہ، کہ ہم پر واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی مدد کرنا، آپ سے محبت رکھنا، اور آپ کے ادب کو اپنے دل و جان میں رکھنا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام اور آپ کی محبت یہ ہم پر واجب ہے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی بے شمار آیات کو اپنے مطالعہ میں لاتے ہیں
تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ایک ادب اور تعظیم اور توقیر کا خیال رکھا ہے۔ میں چند قرآن پاک کے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا تو نام سے بلایا، اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو نام سے بلایا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو نام سے نہیں بلایا۔ میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ البقرہ میں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ یا نوح اہبط، سورہ ہود اس کی آیت نمبر 48 میں فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا موسیٰ ان اصطفیتک، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، زکریا علیہ السلام ہوں، یحییٰ علیہ السلام ہوں، سب کو اللہ رب العزت نے نام لے کر پکارا۔ مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجا۔ تو حضور علیہ السلام کو نام لے کر اللہ رب العزت نے نہیں بلایا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جیسے القابات کے ساتھ پکارا۔ تو یہ آپ کو ان القابات کے ساتھ پکارنا اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ محبت کی ایک نشاندہی کرتا ہے یہ امر۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک میں اس کا خیال رکھا، اللہ رب ہو کر اور خالق ہو کر اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کو بجا لاتا ہے، اور تعظیم و تکریم کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور مومنوں سے کہا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ نبی سے ایسے بات نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور نبی علیہ السلام کو حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ دینا، جو ایسا کریں گے وہ عقل نہیں رکھتے، اور جو آوازیں بلند کرتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور ان کو اس کا کوئی شعور نہیں